بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو تین ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ سب سے پہلے جو ایک ایشو ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریویو فائل کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا تھا 14 مئی کے الیکشنز کا، اس کے اوپر لیکن وہ جو ریویو کی جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ بہت ہی سخت قسم کا آپ کو لینگویج استعمال کی گئی سپریم کورٹ کو۔ مطلب ہے کہ یہ جنرلی مطلب دیکھا نہیں جاتا کہ سپریم کورٹ کے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ جو اسٹیٹ کا کوئی ادارہ ہے یا گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہے، اگر وہ کوئی پٹیشن کرتا ہے یا کوئی ریویو فائل کرتا ہے تو اس قسم کی مطلب ہے کہ سخت باتیں اور وہ سپریم کورٹ کے متعلق کی جاتی ہیں، اور سپریم کورٹ کا بیسیکلی فیصلے کو انہوں نے کویشچن کیا، چیلنج کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو سپریم کورٹ کا اختیار نہیں تھا، اور سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی بات کی، غلطی کی۔ وہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں کہ کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں، اور پھر اس کے اوپر تھوڑی سی ایک ڈسکشن، ایک تجزیہ آ جائے گا۔ اس سے پہلے ایک جو اہم چیز میرا خیال ہے ڈسکس کر لیں، وہ یہ ہے کہ جو یو ایس کا ایک مطلب ہے کہ میگزین ہے بلومبرگ، تو بلومبرگ نے ایک رپورٹ پاکستان کی معیشت کے اوپر انہوں نے جاری کی، اور اس کے مطابق پاکستان کے جو حالات ہیں وہ مہنگائی کے لحاظ سے، اور پاکستان کی جو کرنسی کے حالات ہیں، جتنی ڈی ویلیو پاکستان کی کرنسی ہو چکی، اس کے لحاظ سے پاکستان کے حالات سری لنکا سے بدتر ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے ابھی تک ظاہر ہے اللہ کا شکر ہے کہ ڈیفالٹ ابھی نہیں کیا لیکن ہم ڈیفالٹ کے برنگ کے اوپر ہیں۔ ڈر ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں معیشت کے، کہ جی ایک تو مہنگائی پاکستان کی کوئی 58 ایئرز کا ریکارڈ ٹوٹ چکا، اتنی زیادہ مہنگائی ہے اس آج، اور یہ ظاہر ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے، اور جس وقت عمران خان کی حکومت گئی تو اس وقت جو مہنگائی کی جو شرح تھی وہ تھی کوئی تقریباً انفلیشن کا جو ریٹ تھا وہ 13% تھا، اور ابھی 36% کو بھی یہ کراس کر چکا۔ تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں، اور یہ مہنگائی جو سری لنکا جو ڈیفالٹ کر چکا، تو وہاں سے یہ حالات جو ہیں ہمارے ان سے بھی ہمارے حالات بدتر ہیں۔ اور وہی والی بات کہ جی پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ بڑا ڈی ویلیو ہو چکا، اور پھر وہاں کی کرنسی بہتر ہو گئی، ہم سے بہتر ہے سری لنکا کے ڈیفالٹ کرنے کے باوجود، لیکن ہم ہیں کہ ود ایوری پاسنگ ڈے بد سے بدتر ہمارے حالات ہوئے جا رہے ہیں۔ اور ہم پاکستان فار دا لاسٹ مطلب مطلب کافی 1 سال سے پہلے بھی ایک مطلب آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجڈ ہے، ایک حد تک ایک مطلب ایک ان سے معاہدہ ہوا، ایک ایگریمنٹ ہوا، لیکن پھر وہ ہمیں ڈی ریل نظر آیا۔ پھر دوبارہ جب اسحاق ڈار صاحب آئے اور ان کی وجہ انہوں نے جس قسم کی پوزیشن لی تو اس سے مزید چیزیں ڈیلے ہو گئیں، اور اب یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف سے دوبارہ معاہدہ ہو نہیں پا رہا۔ تمام تر جتنی بھی شرائط تھی پوری کر لی گئیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف کا معاہدہ ابھی تک ڈیل نہیں ہو رہی۔ اور سب کو خوف یہ ہے کہ اگر یہ ڈیل نہیں ہوتی، یہ ایک تو یہ کہ یہ کب ہوگی، کسی کو کچھ پتہ نہیں، پرائم منسٹر کو کچھ پتہ نہیں، فائنانس منسٹر کو کچھ پتہ نہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کو کچھ پتہ نہیں کہ آئی ایم ایف کب یہ ڈیل کرے گا، اور شرائط پوری کرتے جا رہے ہیں، کوئی نئی شرط آ جاتی ہے۔ اور اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان میں کہ جی جو ہمارا نیکسٹ ایئر کا جو بجٹ ہمارا آئے گا، تو اس بجٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں، اب آئی ایم ایف کا یہ انٹرسٹ ہے کہ جو ہمارا نیکسٹ بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ہو، تاکہ اس کے بعد مطلب ہے کہ کوئی ڈیل کی پھر اب جو بہانہ مطلب ہے کہ اب دوسرا ایک نیا سٹیپ آ گیا، گول پوسٹ جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں کہ پاکستان پہلے یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود انفارچونیٹلی ابھی تک وہ ہو نہیں رہا۔ اور یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف سے اگر فرض کریں ڈیل نہیں ہوتی تو مجھے نہیں پتا کہ ہمارے پاس پلان بی پاکستان کے پاس کیا ہوگا، کس طریقے سے ہم ڈیفالٹ سے بچ سکتے ہیں۔ اور افسوس کی بات، سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ، اور یہ پچھلے 1 سال کی بھی بات کر رہا ہوں کہ 1 ڈیڑھ سال کی بات کر رہا ہوں، اب دیکھیں کہ جس وقت اتنے خراب حالات ہیں پاکستان کی معیشت کے، اور وہی والی بات کہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کی معیشت کا کیا ہوگا، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عوام کے اوپر ہے۔ اور وہی مہنگائی کی صورت میں اتنی مہنگائی ہو گئی کہ
پچھلے 58 ایئرز میں اتنی مہنگائی نہیں تھی پاکستان میں، مہنگائی کی شرح مطلب ہے کہ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی جن لوگوں کو اس معیشت کو سنبھالنے کے لیے جن کا کردار ہے، پرائمریلی گورنمنٹ کا اور پھر ظاہر ہے اپوزیشن کا، پولیٹیشنز کا بیسیکلی، وہ معیشت کے اوپر مطلب کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی بیٹھ تو خیر گئے ریسنٹلی، مطلب ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، ان کی جو ہے سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ اقتدار کے اوپر ہے۔ کوئی ایک سائڈ اگر اپنے اقتدار کے ساتھ چمٹا رہنا چاہتی ہے، اور وہ کچھ بھی ہو، وہ الیکشنز وہ چاہتے ہیں کہ آگے کے آگے چلے جائیں اور ان کا ٹینیور لمبا ہو جائے، جبکہ دوسری سائڈ ہے وہ کہتی ہے کہ جی جتنا جلد ہو سکے ان کو آپ اقتدار سے ہٹا کے تو آپ جو ہے وہ ہمیں اقتدار میں تاکہ آنے کا موقع ملے۔ یہ ساری کی ساری جو لڑائی ہے سب اقتدار کی لڑائی ہے، اور اس میں ریسنٹ جو ابھی جو ٹاکس ہوئی اور تین مطلب ہے کہ 3 سیشنز ہو چکے، اور اب یہ نہیں پتہ کہ آئندہ اور سیشن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے انٹرونشن کے بعد پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہوئے جو ابھی تک انکنکلوسیو ہیں، اب دیکھیں یہ مذاکرات ہوئے اور وہ تیار ہو گئے مذاکرات کے اوپر، لیکن کس بات کے اوپر کہ الیکشنز کب ہوں، ابھی ہوں، یا جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فوری ہوں، یا جس طرح پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ کہ اکتوبر میں ہونے چاہیے۔ جو سارا کا سارا ان کا فوکس ہے وہ الیکشنز کے اوپر ہے، حالانکہ جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے اکانومی کا، اس کے اوپر انفارچونیٹلی یہ دیکھیں کہ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ سب کو پتہ ہے، سب مطلب ہے کہ آپ کسی کو انڈیویجولی ہر ایک سے پوچھ لیں، سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، معیشت کے اوپر سیاست نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر معیشت کے اوپر ایک میثاق ہونا چاہیے، ایک چارٹر ہمارے ملک میں ہونا چاہیے، تاکہ آپس میں تاکہ ایک یونینمس جو ہے ایک اپروچ ہو کہ کس طریقے سے ہم نے اس ملک کی اکانومی کو آگے لے کے جانا ہے، کس طریقے سے پاکستان کو ہم نے معاشی طور کے اوپر مضبوط بنانا ہے، تاکہ اس کا فائدہ پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو، عوام کو، وہ مہنگائی میں کمی آ سکے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کی طرف آپ دیکھیں گے ہمارے سیاستدان نہیں آ رہے، اور اس میں ظاہر ہے دونوں سائڈز کے بڑے سیریس مسائل ہیں۔ اور پھر وہ ایک اور بات جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اب چونکہ پی ٹی آئی ایکسپیکٹ یہ کر رہی ہے کہ جو الیکشن ہوں گے، اور ظاہر الیکشن ابھی نہیں ہوتے، چلیں 3-4 ماہ بعد ہو جائیں گے تو الیکشن ہوں گے تو ان کی گورنمنٹ آئے گی۔ اب دیکھیں کہ ان کا ایک کنسرن یہ ضرور ہے کہ جو آپ نے بجٹ بنائے گی پی ڈی ایم، یہ بجٹ آئی ایم ایف سے اپروڈ ہونا چاہیے، آئی ایم ایف اس بجٹ کو کلیئر کرے تو یہ وہی بجٹ ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہماری حکومت آئے گی تو ہماری حکومت کو تاکہ مزید یہ جو حالات ہیں معاشی طور کے اوپر وہ مزید خراب نہ ہوں، اور کسی طریقے سے آئی ایم ایف کی ڈیل مطلب ہے کہ ہو چکی ہو، اور ہم پھر اس ڈیل کو لے کے آگے چلیں، جو کہ جس ڈیل کو انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے جس کی ایسی تیسی کی تھی 2022 میں، جس وقت ان کی حکومت جانے والی تھی، تو یہ تو ہمارے مطلب ہے کہ کنسیڈریشنز ہیں، آپ دیکھ لیں۔ بہت ضروری بات یہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر ان کا پولیٹیشنز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، ورنہ میں آپ کو بتا دوں خدا نخواستہ اللہ معاف کرے کہ ڈیفالٹ کے بغیر اگر پاکستان کی اتنی برے حالات ہو چکے ہیں، ہمارے معاشی حالات ہو چکے ہیں، اگر اللہ نہ کرے پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو پھر تو سری لنکا سے تو ہمارے حالات پھر بہت ہی زیادہ خراب ہو جائیں گے، بیکاز سری لنکا ڈیفالٹ کر کے بھی اگر ہمارے سے بہتر ہے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ ہمارے حالات کیا ہوں گے۔ اور مہنگائی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی مہنگائی ہوگی، وداؤٹ ڈیفالٹ اتنی مہنگائی پاکستان میں ہو سکتی ہے، جو کہ ہو چکی۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے وہ پی ڈی ایم کی وہ تھا، وہ ان کا لاسٹ ایئر کی جو موو تھی کہ جی ہم نے عمران خان صاحب کو تو ہر حال میں ہٹانا ہے کچھ بھی ہو، اور ہمیں حکومت خود لینی ہے، تو یہ خیر ان کا یہ قصور تھا۔ اور یہ والی بات کہ نہ ابھی اور نہ ماضی میں معیشت کے اوپر انفارچونیٹلی کوئی میثاق ہو سکا، کوئی چارٹر ہو سکا۔ اچھا، اب دوسرا جو میں معاملہ پہلے بات کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے بڑا سخت ایک
ایک ریویو فائل کیا، اور ظاہر ہے ریویو فائل کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی 14 کو تو الیکشن ہو نہیں سکتے، تو اس لیے آپ ریویو فائل کریں۔ یہ بات وہ خیر پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن یہ ریویو ہے، وہ پہلے ریویو نہیں تھا، پہلے تو ان کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے مختلف اوکیزنس کے اوپر، مختلف ہیئرنگس کے اوپر ان سے رپورٹ مانگی جاتی ہے۔ انہوں نے پہلے رپورٹ میں جو بھی اپنا ویو دیا ہوگا، لیکن ابھی انہوں نے کہہ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ آپ اپنا جو فیصلہ ہے 14 مئی کے الیکشنز کا، اس کو ریویو کریں، اور اس کے بارے میں انہوں نے جو بہت اہم کچھ باتیں کی، ہائی لائٹس، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار عدلیہ کو حاصل نہیں ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ آئین بنانے والوں نے عدلیہ کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ انتخابات کے لیے تاریخ دیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، اور فیصلہ کرے کہ جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ کرے کہ جی الیکشن کے لیے کیا موضوع وقت ہے کہ نہیں، کیا حالات ٹھیک ہیں کہ نہیں، یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں کہ جی۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا، یہ ری رائٹ جو انہوں نے کہا نا کہ جی عدلیہ کو یہ حق نہیں کہ وہ انتخابات کے لیے، اور آئین بنانے والوں نے یہ جو عدلیہ کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ انتخابات کے لیے تاریخ دیں، تو اس حوالے سے وہی جو پہلے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کی بات ہے، تو یہ بھی اسی قسم کی بات کی گئی ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنے لحاظ سے، اسی لحاظ سے وہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان کو کر رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی بات کی کہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دے کر طے شدہ قانون کو تبدیل کیا، مطلب جو قانون آلریڈی ہے اس کو تبدیل کیا۔ عدالت پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینے کی غلطی کو درست کرے، مطلب ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے غلط کیا ہے تاریخ دے کے، تو آپ اس غلطی کو درست کریں۔ پھر یہ کہ جی آئین پاکستان نے اداروں کے اختیارات کو بالکل واضح کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دے کے اپنے ہی طے کردہ اصول کی نفی کی۔ یہی والی بات ظاہر ہے سپریم کورٹ پہلے بھی کہہ چکی ہے، یہ والی بات کہ جی اختیارات والی بات، تو انہوں نے کہا جی یہ تو آپ نے ہمارے اختیار کو جب یہ تاریخ دے کے، تو جو ہمارا حق تھا، آپ نے ہمارا حق جو یا ہمارا اختیار تھا، وہ اختیار آپ نے استعمال کر کے، تو یہ جو ہے یہ آپ نے اس کو وائلیٹ کیا۔ اچھا، پھر اس لحاظ سے یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن جو کا اسکیجول جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کی تبدیلی کا حق بھی صرف اور صرف وہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہے، جبکہ عدلیہ کو صرف آئین کی تشریح کا تو حق ہے، لیکن وہ اسکیجول جو ہے، شیڈیول جو ہے الیکشن کا، وہ آپ سپریم کورٹ نہیں دے سکتی۔ اور سپریم کورٹ نے ظاہر ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 14 مئی کا جو الیکشن کی ڈیٹ دی، تو اس میں شیڈیول بھی دیا کہ اس ڈیٹ کو یہ ہوگا، اس ڈیٹ کو یہ ہوگا، اس ڈیٹ کو یہ ہوگا۔ اچھا، اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ عدلیہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ آئین یا قانون نے سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا تعین کرے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک میں مضبوط جمہوریت کے لیے مضبوط الیکشن کمیشن ضروری ہے۔ مضبوط الیکشن کمیشن کے بغیر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ناممکن ہے۔ الیکشن کمیشن بطور آئینی ادارہ احترام کا حقدار ہے۔ انہوں نے یہ بھی یاد دہانی کر دی کہ ہم بھی ایک آئینی ادارہ ہیں، ہمارا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا اپنے اس ریویو پٹیشن میں کہ اگر آپ 90 دن کی الیکشن کی بات ہے کہ 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، جو کہ ایک آئینی پروویژن ہے، تو یہی آئین یہ بھی کہتا ہے کہ یہ الیکشن جب ہوں وہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے اور پیسفل مینر میں ہونے چاہیے۔ تو اس لحاظ سے کہ جی آپ آئین کے ایک آرٹیکل کو تو دیکھتے ہیں لیکن آئین کے دوسرے آرٹیکل کو نہیں دیکھتے، یہ بات خیر نہیں ہے۔ اور پہلے بھی سپریم کورٹ کو جب انہوں نے اپنا ایک جب جواب کسی وہی والی بات جو ہیئرنگ کے لیے جب انہوں نے رپورٹ دی تھی، اس میں یہ بات بھی پہلے لکھی تھی، لیکن اب سپریم کورٹ کا یہ جو ریویو والا معاملہ آیا، اس نے ایک بات بڑی سیریس کر دی کہ وہ یہ کہ جی اب سپریم کورٹ کس لحاظ سے 14 مئی کے الیکشن تو ویسے بھی پاسبل نہیں تھے، لیکن اب وہ 14 مئی کے الیکشنز ظاہر ہے وہ اب آگے لے کے جانے کے اوپر مجبور ہوگی۔ اب وہ کون سا ڈیٹ دے گی؟ پہلے ہی آلریڈی ان کے خلاف آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے جو 3 ممبر بینچ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا، پارلیمنٹ اس کے بارے میں پوزیشن اپنا لے چکی۔ اسی کے بارے میں آلریڈی آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹ کے علاوہ جو ہے وہ گورنمنٹ اس کے اوپر پوزیشن لے چکی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفنس اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی ایک ہی دن میں الیکشنز کرائے جائیں۔ اب ان سب سے حالانکہ وہ دیکھیں، وہ سب ان لوگوں کے یا تو ویوز ہیں یا جواب ہیں جو کہ جمع کرائے گئے۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا یہ ویو لے کے وہی والا ویو جو کہ پارلیمنٹ کا ہے، جو کہ گورنمنٹ کا ہے، جو کہ ڈیفنس اتھارٹیز کا ہے، ویو لیتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب آپ ایک ریویو فائل ہو مطلب کر دیا انہوں نے اس فیصلے کے اگینسٹ. سو یہ پہلا ریویو ہے جو کہ بیسیکلی فارمل ایک ریویو اس فیصلے کے اگینسٹ آیا جو سپریم کورٹ نے کیا تھا. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے علاوہ ابھی آپ کو بتایا کہ کسی بھی طرف سے کوئی ریویو نہیں آیا اس فیصلے کے اگینسٹ. سو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ جس نے میرا خیال ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر سپریم کورٹ اور جس کو 3 ممبر بینچ آف دا سپریم کورٹ اور جن کو سپورٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی، ایک طرف آپ کو یہ کھڑے نظر آئیں گے اور دوسری سائڈ کے اوپر آپ کو پارلیمنٹ بھی نظر آئے گی، دوسری سائڈ کے اوپر آپ کو حکومت بھی نظر آئے گی، دوسری سائڈ کے اوپر آپ رولنگ کولیشن پی ڈی ایم بھی نظر آئے گی، دوسری سائڈ کے اوپر آپ الیکشن کمیشن بھی آپ کو صاف صاف وہیں کھڑا نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس اتھارٹیز. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو کس طرح جو بہت ہی الجھ گیا ہے تو اس کو کس طرح سے سلجھائے گی. بیکاز وہی والی بات کہ اگر سپریم کورٹ شروع میں فل کورٹ بنا دیتی تو اس طرح کے مسئلے پیدا ہی نہ ہوتے، سپریم کورٹ یہ سو موٹو نہ لیتی تو یہ مسائل سارے پیدا ہی نہ ہوتے. اب کیسے سلجھائے گی سپریم کورٹ اس سارے مسئلے کو، یہ بات دیکھنے کی ہے، کیونکہ الیکشنز اب نہیں ہو سکتے. وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا 14 مئی کو نہیں ہو سکتے. تو اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آگے کس طرح سے اس مسئلے کو سالو کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.